نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت کا نظریہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ ہمارا جھگڑا ہو گیا شیعوں سے۔ ہم نے کہا جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس کا فیصلہ بھی ہم نے کسی سنی سے نہیں، کسی سنی عالم سے نہیں، کیونکہ وہ تو سنیوں کو ناس بھی کہہ کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا فیصلہ ایسی ہستیوں سے کرواتے ہیں کہ جن کو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں۔ حقیقت میں ہم مانتے ہیں، تم صرف ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، اور تم اپنے اس دعوے میں صریح طور پر جھوٹے ہو۔ یہ انشاءاللہ ہماری گفتگو سے آپ کے سامنے بالکل ظاہر ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ محمد و آل محمد کو ماننے والا کون ہے، محمد و آل محمد کو چھوڑنے والا کون ہے، محمد و آل محمد کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا کون ہے، محمد و آل محمد کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنے والا کون ہے، علیہم الصلاۃ والسلام۔ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا حوالہ اصول کافی کا، ایک حوالہ پیش کیا تھا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک حوالہ پیش کیا تھا حضرت امام باقر رحمہ اللہ کا، اور ایک حوالہ پیش کیا تھا مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا نہج البلاغہ سے۔ حضرت امام جعفر، حضرت امام باقر، حضرت مولا علی، آج ہم حوالہ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے امام الانبیاء سید کائنات رحمت للعالمین حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ بھی کسی سنی کتاب سے نہیں، شیعہ کے معتبر عالم شیخ صدوق کی کتاب سے حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ شیخ صدوق ایک مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے بارکا برکت رکھی ہے، فی الولود الودود، ایسی عورت میں جو بہت بچے جننے والی ہو اور بہت محبت رکھنے والی ہو، وَإِنَّ خَدِیجَةَ رحمہ اللہ، اور بے شک اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر رحم کرے، وَوَلَدَتْ مِنِّی طاہرہ، کہ مجھ سے اس کی اولاد ہوئی حضرت طاہر، وَهُوَ عبداللہ، اور یہی عبداللہ ہیں، وَهُوَ الْمُطَہَّرُ، انہی کو مطہر کہتے ہیں۔ اور فرمایا وَوَلَدَتْ مِنِّی الْقَاسِمَ، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا ایک اور بچہ پیدا ہوا القاسم، وفاطمہ، اور فاطمہ، ورقیہ، اور رقیہ، وام کلثوم، اور ام کلثوم، وزینب، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو شیعہ عالم شیخ صدوق نے پیش کی ہے، اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اس عورت میں جو بہت بچے جننے والی ہو اور بڑی محبت کرنے والی ہو۔ اور آگے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر رحم کرے کہ اللہ نے مجھے اس سے جو اولاد دی وہ طاہر ہے اور قاسم ہے، اور 4 بیٹیوں کے آپ نے نام ارشاد فرمائے، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب۔ پیارے شیعہ بھائیو، توجہ سے سنو، دل سے سنو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، تعصب کے کانوں کو چھوڑ کر تحقیق کی نظر سے دیکھو اور محبت کے ساتھ سنو۔ شیخ صدوق نے یہ حوالہ کہاں نقل کیا ہے، یہ حدیث کہاں نقل کی ہے؟ کتاب الخصال صفحہ نمبر 376۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب۔ اب بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ بھی آ گیا، آپ کی آل میں سے حضرت علی، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، ان کے حوالے بھی آ گئے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، صرف ایک بیٹی نہیں ہے، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہن۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ محمد و آل محمد کو اہل سنت مانتے ہیں یا شیعہ مانتے ہیں؟ اب شیعوں یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے، ذاکروں کو ماننا ہے یا اہل بیت کو ماننا ہے۔ یہ صرف تمہیں آل محمد کے نام پہ لوٹتے ہیں، تمہیں ان کی صحیح تعلیمات نہیں بتاتے، منطقی باتیں، اداکاریاں، فنکاریاں، رنگ برنگے قصیدے، جھوٹے موٹے نوحے سنا کر تمہیں رلاتے ہیں، تمہیں چکروں میں رکھتے ہیں، ائمہ اہل بیت کی شان میں غلو کر کے انہوں نے تمہیں پاگل بنایا ہوا ہے۔ یہ تمہیں سیدھی بات نہیں بتائیں گے، اہل سنت کی کتابیں تو دور کی بات ہے، یہ شیعہ کتب کی صحیح باتیں بھی تمہارے سامنے پیش نہیں کرتے۔ اب آصف رضا علوی رافضی اور عبد الخالق مراسی جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، پتہ نہیں خبیث کہاں کا دیوبندی تھا، ایسے لوگ جن کی ذرہ بھی حیثیت نہیں ہے، صحابہ کرام کے دشمن، یہ اہل سنت کو چیلنج کرتے ہیں کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ثابت کرو۔ ہم نے ثابت کر دی تمہاری کتابوں سے، ائمہ اہل بیت سے جن کو تم ائمہ معصومین مانتے ہو۔ حضرت امام جعفر اہل سنت کے ساتھ ہے، حضرت امام باقر اہل سنت کے ساتھ ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے ساتھ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی اہل سنت کے حق میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے، جرت ہے، غیرت ہے، شرم ہے، ایک حوالہ پیش کرو حضرت امام جعفر کا، تمہارے اصولوں کے مطابق چاہے اس کی سند صحیح ہو، امام باقر کا، مولا کائنات کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ میری ایک بیٹی نہیں، میری 4 بیٹیاں نہیں، میری تو ایک بیٹی تھی۔ حضرت علی کا ارشاد ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں نہیں، ایک تھی۔ حضرت امام باقر کا ارشاد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نہیں، ایک بیٹی تھی۔ حضرت امام جعفر کا ارشاد ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نہیں، صرف ایک بیٹی زہرا تھی۔ تمہیں ہماری طرف سے اعلان ہے، تم اس کا جواب دو۔ تم نے ہمیں چیلنج دیا، ہم نے توڑ کے تمہارے منہ پہ مارا، حوالے بھی تمہاری کتابوں کے اور ائمہ اہل بیت اطہار کے جن کو ائمہ معصومین کہتے ہو، اور یہ بھی تم کہتے ہو ان کی اطاعت فرض ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کی ان باتوں کو تم کہاں تک مانتے ہو۔ ہم انشاءاللہ شیعہ ذاکروں کا اصلی چہرہ اپنی بھولی بالی شیعہ عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ شیعہ عوام سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ بیچارے مخلص محمد و آل محمد کی بات سننے کے لیے آتے ہیں، اور یہ ان کو چکر بازیاں، دھوکے، فراڈ، ان کو تبرہ سکھا کر گھروں کو بھیج دیتے ہیں، نہ کوئی عملی سبق دیتے ہیں، نہ قرآن پاک کی تلاوت کا شوق دلاتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سجدہ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ادھر ادھر کی 4-5 باتیں سنائی، 10 دن کی مجلس کی، جیب میں پیسے ڈالے اور رفو چکر ہو گئے، ان کے بیچاروں کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ ہم ان کو بتائیں گے اہل بیت کی صحیح تعلیم یہ ہے، تم اس تعلیمات کو مانو تاکہ تمہاری دنیا بھی سنورے اور تمہاری آخرت بھی بن جائے۔ اس لیے میرے شیعہ بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ یہ عقیدہ بالکل صحیح ہے، اہل سنت کا بھی یہی ہے، ائمہ اہل بیت اطہار کا بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بولنے والے شیعہ بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو ذاکروں کے چنگل سے آزاد فرمائے، اور ان کو اہل سنت ہونے کی، اہل سنت کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔